اور یہی انبیاء کا پیغام ہے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تقریباً 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کی یہی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، معبود اللہ ہے، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کی کرنی ہے۔ یہی نبیوں کی محنت ہے، یہی انبیاء کی محنت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی جگہ پر مبعوث ہوئے کہ جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کے اندر لوگوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو اپنا خالق بنایا ہوا تھا، اپنا مالک بنایا ہوا تھا، اپنی ضروریات میں، اپنی حاجات میں انہی کے سامنے گڑ گڑاتے، دعائیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر محنت فرمائی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ان بتوں کی جو عبادت کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان فرمایا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، جو بننے میں تمہارے محتاج ہیں، رکھنے میں تمہارے محتاج ہیں، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، یہاں تک کہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، گرد و غبار اپنے اوپر سے دور نہیں کر سکتے، فرمایا یہ تمہاری مشکل کشائی کیسے کر سکتے ہیں؟ معبود اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا، اب کافروں کو سب سے زیادہ یہی بات چبھتی تھی کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، معبود اللہ ہے، یہ بت کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی،